تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدیر۔ یہاں پہ نقشہ پیش کیا گیا ہے کہ کس طرح صحابہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو ہے قصویٰ اونٹنی ہے اس پر جب آپ ہجرت کر کے مدینہ شہر میں داخل ہوئے تو ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کا جو گھر ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، یہ گھر ہے حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ دو یتیم جن کی زمین ہوا کرتی تھی جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کے وقف کی تھی، اور ساتھ میں یہ جو قبریں بنی ہوئی ہیں یہ مشرکین کی تھی، مطلب اس زمانے کے جو مشرکین تھی ان کی قبریں تھیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو بقیع غرقد تھا جسے آپ جنت البقیع کہتے ہیں، شہر سے باہر ہوا کرتا تھا اور کئی ٹکڑوں میں ہوا کرتا تھا، آج کل تو ایک ہی حصے میں ہے اور بہت بڑا ہو چکا ہے، آپ جو ہے اس زمانے کا یہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مسجد نبوی بنائی گئی تھی اس کا یہ نقشہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو قبلہ تھا وہ تھا مسجد الاقصیٰ کی طرف، وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ جو مہاجرین مطلب ہے کہ صحابہ تھے جن کے پاس گھر نہیں تھا رہنے کے لیے، ان کے لیے جو ہے یہ انتظامات تھا اصحاب صفہ کے لیے مسجد نبوی کے اندر۔ اور یہاں پہ یہ جو دو حجرے دیکھ رہے ہیں، اس طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور اس طرف جو ہے حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ مبارک ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جب قبلہ تبدیل ہوا تقریباً 17 مہینے کے بعد ہجرت کے بعد، تو جو کعبہ ہے جو قبلہ ہے وہ اس طرف جو ہے مکہ المکرمہ کی طرف ہو گیا، اور اصحاب صفہ جو ہے اس طرف پیچھے چلے گئے، اور یہ جو ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد نبوی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں غزوہ خیبر کے بعد مسجد نبوی کا یہ حصہ تھا، یہاں پہ 4 حجرے بن چکے ہیں، 3 جو ہیں امہات المؤمنین کے ہیں، اور چوتھا جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر مبارک ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 50 بائی 50 میٹر جو ہے مسجد نبوی کی توسیع ہو چکی تھی غزوہ خیبر کے بعد۔ اس کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ ایک اور چیز غور کریں کہ یہاں پہ اس وقت جو ہے نرم مٹی تھی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں مسجد نبوی کے صحن میں جو ہے مٹی ڈالی گئی تھی، کیونکہ بارشوں کی وجہ سے جو ہے سلیپنگ وغیرہ ہوتی تھی، تو یہ جو ہے اندر کنکریاں یا مٹی آپ کہہ سکتے ہیں، نرم مٹی نہیں تھی، سخت مٹی ڈالی گئی تھی۔ یہاں پہ جو ہے سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کا مسجد نبوی کا جو ہے نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح بنایا گیا ہے، کوئی گنبد خضرہ وغیرہ کچھ نہیں ہے، قبر مبارک جو ہے ابھی بھی باہر ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ قبر مبارک جو ہے اس طرح باہر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے، اور مسجد کی جو بنیاد ہے وہ زیادہ بڑی ہو گئی ہے۔ یہاں پہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کا جو مطلب نقشہ دیکھ رہے ہیں، اصحاب صفہ وغیرہ جو ہے، اب اکثر صحابہ جو ہے ہجرت کر چکے تھے مختلف، اور جو مطلب ہے کہ آپ جانتے ہیں جو جہاد وغیرہ کے ساتھ جا چکے تھے، تو اس لیے اصحاب صفہ کی جو ہے ضرورت نہیں تھی یہاں پہ، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نہیں ہے، لیکن مسجد کی جو آگے چھت ہے وہ اس کی بنیاد آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح تبدیل کی گئی تھی۔ یہاں پہ جو ہے آپ مسجد نبوی اموی دور حکومت میں مسجد نبوی دیکھ رہے ہیں کس طرح جو ہے 4 مینارے جو ہے بنائے گئے تھے مسجد نبوی کے آس پاس، اور ساری بلڈنگ جو ہے وہ بھی تبدیل کر دی گئی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں قبر مبارک کی جگہ پہ صرف تھوڑا جو ہے اونچا جو ہے چھت کو رکھا گیا، اور اس وقت بھی کوئی گنبد یہاں پہ نہیں تعمیر کیا گیا تھا۔ اب آتے ہیں یہاں پہ یہ جو ہے الخلیفہ المہدی، اس کے دور حکومت میں مطلب عباسی دور حکومت میں مسجد نبوی جو ہے پچھلی طرف سے مزید جو ہے بڑی کی گئی، اور یہاں پہ 2 بڑے مینارے جو ہے بنائے گئے تھے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور سینٹر میں جو ہے وضو خانہ بنایا گیا تھا مسجد نبوی کے، اور اس وقت بھی کوئی گنبد نہیں تھا یہاں پہ۔ اب یہاں پہ آتے ہیں ممالک کے دور حکومت میں، اور انہوں نے جو ہے سب سے پہلے گنبد تعمیر کیا تھا قبر مبارک کے اوپر، اور جو دوسرا چھوٹا گنبد ہے وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے امام کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور یہاں پہ بہت سے گنبد بنائے گئے تھے اور اس کی قبے بنائے گئے تھے، اس کی وجہ یہ تھی تاکہ آواز جو ہے اندر گونج سکے مسجد نبوی کے اندر، کیونکہ اس وقت کوئی لاؤڈ اسپیکر کا سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سبز گنبد یہ ہے عثمانی دور حکومت، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے عثمانی دور حکومت اس وقت، اور اس میں مسجد نبوی کی توسیع بھی ہو چکی ہے سلطان عبد المجید الاول کے دور حکومت میں، اور گنبد کو جو ہے سبز بنایا گیا ہے، اور تقریباً آج سے شاید 200 سال شاید ہونے والے ہوں گے
اس طرح جو گنبد خضرا آپ دیکھ رہے ہیں، اور مسجد نبوی کے 4 بڑے مینارے ہیں، اور یہ بھی آپ دیکھتے جائیں۔ اچھا، جو قبر مبارک ہے یہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے اس دور حکومت میں مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ آتے ہیں سعودی عرب کی حکومت میں کس طرح مسجد نبوی ماشاءاللہ تقریباً 10 لاکھ بندوں کی گنجائش ہے یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو ہے اب سعودی دور حکومت، اور مزید توسیعات جو ہیں وہ بھی جاری ہیں۔